آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ سوڈان نام تو آپ نے سنا ہوگا، عرب لیگ کا بھی ممبر ہے، اسلامی کانفرنس کا بھی ممبر ہے، میجورٹی وہاں مسلمانوں کی ہے۔ ہم غزہ کی تو روزانہ بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اور اسرائیل کی مذمت میں ہم کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر سکتے، میری گاڑی اردو کی معافی۔ لیکن سوڈان وہاں گاجر مولی کی طرح آج سے نہیں کئی سال سے لوگ کٹ رہے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ جو قاتل ہیں ان کی مدد بھی عرب لیگ اور اسلامی کانفرنس کے کچھ ارکان کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے سوڈان کی کوریج نہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہوتی ہے نہ مسلم دنیا کے میڈیا میں ہوتی ہے، اور ہم بھی جھجکتے ہیں کہ اوائڈ کریں۔ کیا فائدہ، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان ممالک قاتل کی مدد کر رہے ہیں، مسلمان بدنام ہوں گے، لہٰذا اس کو انڈر دا کارپیٹ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بات سمپل ریسزم کی ہے، بات یہاں تک آتی ہی نہیں۔ ہاں وہ تو آپ نے آج بہت اس پر ہم بات کریں گے تو اس پہ آج ہم بات کریں گے جتنا بھی وقت مل سکا۔ بہرحال 27ویں آئینی ترمیم، ہم 6 مہینے سے کہہ رہے تھے، رپورٹر تو ویسے بھی بدنام ہوتے ہیں، بے بنیاد خبریں پھیلاتے ہیں۔ 6 مہینے سے ہو رہا تھا کہ اب 27ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے، جس سے وزیر سے بھی پوچھیں یا پارلیمانی سیکرٹری سے پوچھیں، نہیں آپ لوگ خواہ مخواہ کی بے پر کی اڑاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج بلاول بھٹو زرداری کی ایک ٹویٹ، اس سے کنفرم ہوا کہ صلاح مشورے جاری ہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ، اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ پاکستان کو ایک ہارڈ سٹیٹ بننا چاہیے، اور ہارڈ سٹیٹ بنانے کے لیے بہرحال ہارڈ فیصلے تو کرنے پڑتے ہیں۔ تو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اب منظور ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اندر سودے بازی کیا ہوتی ہے، کس سے کیا وعدے کیے جاتے ہیں، وہ ابھی فی الحال ہمیں نہیں معلوم ہے۔ چیدہ جو بلاول کے ٹویٹ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آئین کا آرٹیکل 243 ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں کرنا ہے۔ نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے، اس نے جو صوبوں کو دیا ہے یا مرکز کو دیا ہے، وہ اس میں ترمیم و تبدیلی کی شاید کی جائے گی۔ آئینی بینچ ہے سپریم کورٹ میں، ابھی پتہ نہیں چلتا، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہے، تو اس کو پراپر ایک آئینی عدالت کی شکل دی جائے گی، ایک انڈیپینڈنٹ آئینی عدالت کی۔ اس کے علاوہ ججوں کے تبادلوں کا نظام، ججوں کے تبادلے تو اب بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو مزید سٹریم لائن کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ مجسٹریسی نظام برطانوی دور سے یہ ہمارے پلے پڑا تھا کہ، اور پھر بڑا نعرہ لگتا تھا اس زمانے میں کہ عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ کیا جانا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ 73 کی کانسٹیٹیوشن میں ضمانت دی گئی کہ 10 سال میں عدلیہ انتظامیہ سے الگ ہو جائے گی، اور الگ ہو بھی گئی، لیکن مجسٹریسی نظام جو کلونیل دور کا ہے وہ دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔ کیوں بحال کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تعلیم اور آبادی کی جو وزارتیں ہیں اس وقت صوبوں کے پاس ہیں، مرکز میں چلی جائیں، یہ بھی لوگ چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کا صحرا اپنے سر باندھا تھا، ہر ریفرنس میں یہ کہا جاتا تھا کہ اسی کی تھی 18ویں ترمیم، خود مختاری دی تھی یہ صوبوں نے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اب اپنے ووٹروں کو کیسے قائل کرے گی، اس لیے کہ اگر یہ 27ویں ترمیم ہوتی ہے تو 18ویں ترمیم سے بھی کچھ نہ کچھ لیا جائے گا۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ زیغم خان بھی موجود ہیں، اور آپ نے بھی کچھ تیاری کی۔ تیاری تو سب نے 243 کا بتاؤ، جتنی میں نے تیاری کی ہے اوروں نے بہت زیادہ تیاری۔ 243 کا میں پہلے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جمعے کے روز مجھے بڑے پرانی دوستی کال آتی ہے، وہ کہتا ہے یار نومبر کے مہینے میں نا کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار مطلب کیا آپ کو مبارکباد دینی ہے، لیکن نہیں گورنمنٹ کے لیول پر۔ تو میں نے کہا اب یہ اس کا مطلب صرف 2 چیزیں ہی ہو سکتی ہیں، ایک تو کہ حکومت جاری ہے جس کے چانسز آپ کو نظر نہیں آتے، کیونکہ آخرکار کیوں اور اس کی جگہ کون، اس کی جگہ کون، تو وہ میں نے کہا وہ تو آپ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا پھر دوسری چیز ایک ہی ہو سکتی ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں، 27ویں ترمیم 27ویں ترمیم، تو وہ ایک منظر عام پر آ گئی ہے۔ اب آپ نے NFC کی بات کی، ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی، میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں آرٹیکل 243 سے۔ اس کے بارے میں بہت میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے۔ وزیر مملکت ہیں بیرسٹر عقیل ملک، انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے، 243 میں صرف اتنی ترمیم ہوگی کہ جو بھی اگر کوئی اعزازی عہدہ ہے فوج میں تو اس کو آئینی کور دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ
مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں تینوں مسلح افواج کے ان کی مدت ملازمت اور اس مدت میں توسیع کی جو وضاحت ہے وہ پراپر طریقے سے درکار ہے تو وہ بھی انڈکٹ تاکہ ایک ہی دفعہ لا بن جائے. یہ اچھی بات ہے کہ بیرسٹر صاحب نے یہ کیا کہتے ہیں کلیریفیکیشن دی ہے یا جو بھی, کیونکہ ایک لحاظ سے آرٹیکل 243 کی جو تاریخ ہے پاکستان میں وہ پاکستان کی ہی تاریخ ہے. اوکے, وہ اس لیے کیونکہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ چیز آئی تھی, اور اس میں پہلے لکھا گیا تھا یہ ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول آف دی آرمڈ فورسز, تعیناتی, سیلریز وغیرہ وغیرہ. 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں وفاقی حکومت کو کنٹرول اینڈ کمانڈ تھا آن دا آرمڈ فورسز. ٹھیک ہے, اب یہ میں موٹے موٹے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں, آسان الفاظ میں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ضیاء کے دور میں 1985 میں اس میں ایک امینڈمنٹ لائی جاتی ہے, دا سپریم کورٹ آف دی آرمڈ فورسز شیل ویسٹ, کمانڈ آف دی آرمڈ فورسز شیل ویسٹ ان دا پریزیڈنٹ, یعنی ضیاء الحق. بیسکلی ایک ٹگ آف وار ہے. آرٹیکل 243 کبھی ایک سویلین کی عادت پل کرتی ہے, کبھی کہیں سے پش آتی ہے, جو آن اینڈ سو فورتھ. پھر 1997 میں نواز شریف کے دور میں یہ پہلے جو الفاظ تھے نا کہ دا پریزیڈنٹ ایٹ ہز ڈسکریشن, مطلب اپنی ثوابدید, ان کی ہی اپنی ثوابدید پر ان الفاظ کو وہاں سے ہٹا دیا. افیکٹو مطلب کیا ہے کہ یہ اب وفاق کے پاس ہے کہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں سروس چیفز کی وہ فیڈرل کابینہ, پارلیمنٹ وغیرہ وغیرہ, تو یہ ہوا پل بیک. ٹھیک ہے, پھر 2002 میں آپ کو یاد ہے مشرف دور LFO آتی ہے جو پھر پریزیڈنٹ کی ڈسکریشنری پاورز کو ریسٹور کر دیتی ہیں. اگین آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی کنسولیڈیشن اور پاور کی سینٹرلائزیشن پر کام چل رہا تھا. اس کے ایک سال بعد پھر اس کو آئینی شکل دی جاتی ہے, وہ اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ہم آتے ہیں 2010 میں جب مشہور زمانہ 18ویں ترمیم پاس ہوتی ہے, جس میں آج کا جو آرٹیکل ہے وہ اس کے کرنٹ فارم میں ہے. کرنٹ فارم کیا ہے کہ جی بالکل پریزیڈنٹ کی جو سمبولک پاورز ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں, لیکن اپوائنٹمنٹ پاورز آر ود پی ایم کی کنسلٹیشن, پی ایم کی ایڈوائس پر. انفیکٹ تو مطلب کہ افیکٹولی کمانڈ اینڈ کنٹرول اینڈ اپوائنٹمنٹس پی ایم کی ثوابدید ہیں. اب ان چیزوں پر اس کے ساتھ اس کو چھیڑا جائے گا یا نہیں یہ ابھی ہمیں نہیں معلوم. اچھا, یہ بھی ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے 27ویں ترمیم پر بات کر رہے ہیں اس کے حق میں اور اس کے خلاف, جیسے کہ ان کے سامنے وہ پوری ڈرافٹ موجود ہے. اس وقت کسی کے پاس کوئی ڈرافٹ موجود نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب کی ایک ٹویٹ ہے, اسی پر ہم اپنی پوری تبصرہ کی بنیاد ڈال رہے ہیں. امید ہے کہ اس کی ڈرافٹ منظر عام پر آئے گی, اور امید ہے کہ دستخط کرنے سے پہلے پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹیرینز کو اس کو پڑھنے کی اجازت ملے. پورا پڑھ لیں گے جی, آئی ہوپ سو. اچھا, اب آپ یہ مت بھولیں ہمارے ساتھ زیغم خان بھی. بسم اللہ سر. ہاں, تو آپ جائیں زیغم خان کے پاس. تو اب مطلب سارا کچھ تو آپ نے بتا دیا. 243 میں نے صرف 243 کی بات کی ہے, اب اس سے آگے بات کرتے ہیں. مطلب میں زیغم بھائی یہاں سے بال رول کرتا ہوں کہ جیسے زرار نے بتایا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے آرٹیکل 243 کی, اس میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن پہ آپ یہ فیصلے کر سکتے ہیں جو کرنے ہیں. پرائم منسٹر اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے, تو اس میں اور کیا ترمیمیں آئیں گی سوائے اس کے کہ پھر عقیل ملک صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ جو اعزازی عہدے ہیں انہیں صرف کانسٹیٹیوشنل کور دیا جائے گا, اس کے علاوہ اس ترمیم کو میں مزید کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی, ایسا؟ دیکھیے, پارلیمانی سٹرکچر کو برقرار رکھتے ہوئے جو اختیارات اس وقت وزیر اعظم کے پاس ہیں وہ تو کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے, کیونکہ تمام ادارے سب آرڈینیٹ ہیں. ایگزیکٹو کے ہیڈ تو وزیر اعظم ہیں, اور فوج جو ہے وہ ایگزیکٹو کا ایک ادارہ ہے. وہ وزارت دفاع جو ہے وہ ظاہر ایک وزارت ہے جس کے ہیڈ پرائم منسٹر ہے, اس کا اپنا بھی ایک وزیر ہوتا ہے لیکن اوپر پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو جو پارلیمانی سسٹم ہے اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی, بہت بڑی ٹویک کیے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ جو وزیر اعظم کا اختیار ہے وہ کسی اور طرف جا سکتا ہے, اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے. اور کیسے کیا جا سکتا ہے یہ تو سمجھنے سے باہر ہے. لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک نیا عہدہ کریٹ ہوا ہے اور اس عہدے کو ایک قانونی شکل دینی ہے, لیکن اس کو قانونی شکل دینے کے اپنے مضمرات ہیں. ظاہر ہے اس کا پورا کمانڈ سٹرکچر پہ اثر پڑے گا, کیونکہ اب آپ ایک باقاعدہ 5 ستاروں والا جرنیل لے کر آئے ہیں. جب وہ 5 ستاروں والا جرنیل لے کر آئیں گے تو ظاہر ہے تمام 4 ستاروں والے جرنیل جو ہیں وہ ان سے اوپر ہے.
تو اس کمانڈ سٹرکچر کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ میرے خیال ہے یہ چیز تو ضرور ہوگی اور یہ سب سے اہم چیز ہوگی. باقی میں نہیں سمجھتا کہ فارملی جو اختیار وزیر اعظم کا ہے, جو وزیر اعظم کا ہیڈ آف ایگزیکٹو کے طور پہ وہ جس طریقے سے ہیڈ کرتے ہیں تمام وزارتوں کی طرح وزارت دفاع کو وہ تبدیل کیا جائے گا. صحیح ہے. میرا خیال ہے اس کو تو یہاں ہی چھوڑتے ہیں کیونکہ اور ہمارے پاس مزید ڈیٹیلز نہیں ہے. NFC اب یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہمیشہ بہت سینسیٹیو رہا ہے پروونسز کے بیچ میں, اور یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وسعت اگر آپ دہرا دیں, بلاول بھٹو نے جو کہا ہے NFC کے بارے میں کہ پروٹیکشن جو ہے اس کو ہٹایا جائے. ہاں یہی ہے نا, یہ ہے. میں نے اور بھی بلاول بھٹو کی ٹویٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو میں نے خود NFC کی جو موجودہ آج کی ڈیٹ میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت اگین جو قومی مالیاتی کمیشن ہے, نیشنل فائنانس کمیشن, ہر 5 برس بعد وہ رد و بدل کر سکتا ہے. لیکن رد و بدل کیا ہوگا؟ رد و بدل یہ ہوگا کہ جو صوبوں کا اس وقت طے شدہ شیئر ہے 52.5% وسائل کا, وہ کم نہیں کیا جا سکتا, وہ صرف بڑھایا جا سکتا ہے. رد و بدل کے معنی یہ ہیں. لیکن اب جو صورتحال, اچھا اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ چونکہ کئی وزارتیں اور محکمے مرکز سے صوبوں کو ٹرانسفر کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اخراجات بڑھ گئے, تو ان اخراجات کو کیسے میٹ کیا جائے, تو اس کے لیے صوبوں کا حصہ بڑھانا پڑا. یہ جواز پیش کیا گیا تھا. لیکن آج کی تاریخ میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت سے جنگ ہو چکی ہے, افغانستان سے بھی لڑائی چل رہی ہے, تو دفاع اور جو قرضوں کا سود ہے وہ ایک بہت بڑی مد ہے جو سینٹر میٹ کرتا ہے صوبوں کی کے ساتھ مل کے. یعنی یہ مجھے نہیں معلوم لیکن وہ سینٹر کی ذمہ داری ہے. حکومت یہ چاہتی ہے, جو ابھی تک آثار ملے ہیں, کہ جو NFC ہے اس میں یہ پابندی جو ہے یہ ختم کر دی جائے کہ صوبوں کا حصہ صرف بڑھ ہی سکتا ہے, گھٹ نہیں سکتا. NFC کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کنڈیشنز پریویلنگ جو حالات ہیں ان کے مطابق وفاقی اور صوبوں کا جو حصہ ہے وہ کم یا زیادہ یا جوں کا توں رکھ سکے. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں زیغم صاحب, اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے جس طریقے سے یہ مسئلہ تو ایک موجود ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن جس طریقے سے یہ مسئلے کو ڈائیگنوز کر رہے ہیں اور حل کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے ایک NFC تھا, آپ کو پتہ ہے 7th NFC آیا 8ویں ترمیم کے بعد, جو اس وقت میں جو سمجھتا ہوں 57.5 جو ہے وہ صوبوں کے پاس جاتا ہے, اور اس میں ایک ترمیم کی گئی تھی آئین میں 163A. 163A یہ کہتا ہے کہ جو پچھلا NFC ہوگا اگلا NFC صوبوں کا حصہ اس سے بڑھا سکتا ہے, کم نہیں کر سکتا. یعنی جو بھی NFC آئے گا وہ پیچھے سے بڑھا سکتا ہے, صوبوں کے حصے کو کم نہیں کر سکتا. اب جو بحرانی صورتحال ہے جو فیڈریشن کہتی ہے کہ موجود ہے, اب اگر اس کو دیکھیں کہ فیڈریشن جو ہے وہ بہت شور بھی مچاتی ہے اور بڑی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے, لیکن پھر وہ ایسے کام کیوں کرتی ہے جس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر وہ صوبوں میں جا کے پروجیکٹ کیوں لگانا چاہتی ہے؟ وہ پھر MNAs کو فنڈ کیوں بانٹتی ہے کہ وہ جا کے نالیاں اور گلیاں ٹھیک کرائیں؟ اور پھر وہ کیوں اس طرح کے کام کرنا چاہتی ہے جو صوبوں کے کام ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ کیوں چلانا چاہتی ہے؟ وہ صوبے چلائیں. اسی طریقے سے جو بہت سے ایشوز ہیں, مثال کے طور پر بجلی کا خسارہ جو ہے وہ صوبوں میں ہوتا ہے لیکن اس کو بھرتا مرکز ہے. اب اس کا NFC سے تعلق نہیں ہے, NFC سے باہر اس کو حل کیا جا سکتا ہے. صوبوں نے جو خود اپنے فنڈ ریز کرنے تھے, ان کے پاس بہت بڑے بڑے مد ہیں, زرعی ٹیکس ہے ان کے پاس, پراپرٹی ٹیکس ہے ان کے پاس, سروسز پہ GST ہے, جس سے بہت بڑے وہ وسائل جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کر سکتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے ذریعے. صوبے بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں, ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں اور وہ اس کو لٹا رہے ہیں. کوئی ان کے پاس پرفارمنس نہیں ہے دکھانے کو کہ جب اتنے زیادہ پیسہ بڑھا ہے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا دیا ہے. اس کا مطلب ہے اس چیز کی تو ڈیفینیٹلی ضرورت ہے کہ مرکز اور صوبے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس بحران کو کیسے حل کرنا ہے. یعنی فسکل فیڈرلزم جس کو کہتے ہیں, اس پر تو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا یہ مسئلہ خالی اس بات سے حل ہو جائے گا کہ آپ NFC کا جو کیپ جو اس آئین میں کی شکل میں موجود ہے اس کو اٹھا لیں
اور اس کو اوپر نیچے کر لیں, NFC سے زیادہ حصہ جو ہے وہ مرکز لے کر آ جائے, مرکز بھی اپنے طور طریقے نہ بدلے, صوبے بھی اپنے طور طریقے نہ بدلیں, تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میرے خیال میں نہیں ہوگا. یہ گہرا مسئلہ ہے, اس کو ذرا بہتر طور پہ حل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ پھر سینسٹیو بھی ہے. اب دیکھیں کیسے اس کو یہ جو پوائنٹ آپ کا, سوری زیغم صاحب آپ کا کاٹ کر رہا ہوں, پولیٹیکلی اور پبلکلی بہت سینسٹیو ہے, اور یہ ہے کہ کرنا, لیکن پھر اس کے جو نتائج ہیں, سیاسی نتائج ہیں, ان کو بھگتنا ایک اور سوال ہے. تو میرا جو سوال یہ ہے کہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اب یہ سینسٹیو نہیں, اب اس کے بدلے تو بعد میں ملے گا. اب یہ جو سینسٹیوٹی ہے اس کو پیپلز پارٹی جو ہے کیسے ٹیکل کرے گی, پرٹیکولرلی سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے, اور خیبر پختونخوا کا بھی ایشو ہے, خیبر پختونخوا کا بھی. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس پہ ظاہر ہے ہم زیغم خان صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. زیغم بھائی, پیپلز پارٹی کا جو ظاہر روایتی بیس ہے وہ ہے صوبہ سندھ. ہم ماضی قریب میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو نہروں کا ایشو چلا تھا ہندوستان سے لڑائی سے ذرا پہلے تک, تو اس میں خاصی بے چینی دیکھنے میں آئی تھی صوبے میں, اور پھر وہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے بہت سیاسی طریقے سے سلیقے کے ساتھ حل کر لیا, اور وہ اس کے خلاف اگر کوئی جذبات تھے تو وہ نیوٹرلائز کر لیے. اب پھر اسے یہ مرحلہ درپیش ہے. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی کچھ نہ کچھ انسینٹیو دیے گئے ہوں گے کہ جی آپ اگر اس میں ہمارا ساتھ دیں تو ہم آپ کو بدلے میں یہ دے سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ, اور یہ چھوٹے صوبوں کے لیے زیادہ سینسیٹیو مسئلہ ہے وسائل کی تقسیم کا, تو سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو انسینٹیو دیے جائیں گے الٹیمیٹلی اسے اپنے ووٹرز کو بھی کچھ انسینٹیو دینے پڑیں گے, قائل کرنا پڑے گا کہ بھائی صاحب یہ 27ویں ترمیم میں NFC میں تبدیلی کیوں ضروری ہے. تو کیسے قائل کر پائے گی پیپلز پارٹی, کیا کر بھی پائے گی؟ دیکھیں نا اسے سب انسینٹیوز کے بھی مختلف لیول ہوتے ہیں نا, درجات ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ, ایک تو انسینٹیو صوبے کے انسینٹیو کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ صوبے سے کچھ لے رہے ہیں تو پھر صوبے کو کیا دے رہے ہیں, صوبے کے جو آمدنی میں کمی آئے گی صوبہ اس کو کیسے پوری کرے گا. پاکستان میں تو ایک پوری تاریخ ہے نا فیڈریشن کی, بد اعتمادی کی, مغربی پاکستان بھی رہا, اور 18ویں ترمیم تک جو ہے صوبوں کا بڑا گلہ تھا کہ ان کا حق ان کو نہیں ملتا تھا. تو 18ویں ترمیم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے فیڈریشن کے ان جھگڑوں کو حل کیا, اور یہ جو NFC کے ساتھ یہ جو شک تھی آئین کی, اس نے فکس کر دیا کہ ان کو اس حساب سے اتنے پیسے ملیں گے. اب اس کو کس طریقے سے بدلیں کہ صوبوں کو, سب سے پہلے یہ ہے کہ صوبوں کا مسئلہ حل نہ ہو. اب انسینٹیو کا ایک اور درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کارپوریٹ انٹرسٹ ہیں, پارٹی کا اپنا فائدہ ہے, پھر خاندان کا اور اپنا حکمران خاندان کا فائدہ ہوتا ہے. اب ان تمام درجات پہ کیسے ہماری جو رولنگ ایلیٹس ہیں وہ معاملات طے کرتی ہیں, اب یہ آگے چل کے آئے گا. لیکن سندھ ظاہر حقوق کے معاملے میں بہت سینسٹیو رہا ہے, اور سندھ کو پیپلز پارٹی نے بھی بتایا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا ہم نے کام کیا ہے, آپ کو اتنا کچھ لے کر دیا ہے, ہم نے جو چھوٹے صوبے تھے ان کے حقوق محفوظ کر دیے, اور پر پرسن یعنی پر کیپٹا ایک بندے کو جتنا حق ملتا ہے وہ ہم نے پنجاب سے زیادہ چھوٹے صوبوں کو دلوا دیا ہے. تو اب وہ کیسے ان کو یقین دلائیں گے کہ اب جو ہم دینے جا رہے ہیں وہ اس بارگین سے بیٹر ہے. تو یہاں تو جھگڑا صرف سندھ میں نہیں ہوگا, آپ دیکھیے گا یہ تو پختونخوا میں بھی جھگڑا ہوگا, وہاں تو ویسے ہی ایک اپوزیشن پارٹی بیٹھی ہے جو ویسے ہی لٹ لے کر بیٹھی ہے. 18ویں ترمیم نے تو ان کو بچایا ہوا ہے, 18ویں ترمیم نے بچایا ہوا ہے, تو وہاں بھی جھگڑا پیدا ہوگا. میرے خیال میں یہ والا جو معاملہ ہے NFC والا, یہ بہت ٹرکی ہوگا, اور اس پر جی, اور یہ اتنی آسانی سے نہیں ہونے والا, نہ پیپلز پارٹی اتنی آسانی سے مان سکتی ہے. اور یہ جو CEC کا اجلاس ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پتلی گلی ہو جہاں سے پیپلز پارٹی نکلنا چاہے, کیونکہ دیکھیں CEC بھی تو زرداری صاحب ہے نا, کہ وہ صورت میں بیٹھتے ہیں تو وہ یار CEC ہوتا ہے, دوسری صورت میں ہوتا ہے تو چیئرمین ہوتا ہے, تیسری صورت میں بیٹھتا ہے تو وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ سامنے نیم پلیٹ کون سی ہوتی ہے. زیغم صاحب مجھے ایک چیز پتہ نہیں انٹرسٹنگ لگی ہے, پتہ نہیں میں تھوڑا سا کیا میں بال کی کھال نکال رہا ہوں, یہاں پہ وسط میں آپ کا بھی انپٹ چاہوں گا. جو الفاظ کا چناؤ ہے بلاول بھٹو زرداری کی ٹویٹ میں, وہ تو تھوڑا سا رضامندی والا. نہیں رضامندی, مجھے ایک اور فیلنگ آئی ہے, ریموونگ دا پروٹیکشنز, حفاظتیں ہٹانا. کیا یہ دبے الفاظ میں ایک
پروٹیسٹ نہیں ہے, مجھے ہلکی پھلکی سی پروٹیسٹ لگتی ہے جتنا ہمارا دائرہ ہے. خیر ابھی سی سی کے اجلاس کے بعد آ جائے گا. چلے ایک میرے پاس تھیوری ہے زیغم صاحب, آپ دیکھیں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ انسینٹیوز کی ایک پوری رینج ہوتی ہے. پرسنل انسینٹیوز کے یار میں تمہیں یہ دے رہا ہوں, پولیٹیکل انسینٹیو یار آپ کی پارٹی کو یہ مل رہا ہے, پبلک انسینٹیوز کے لیے آپ کی عوام کے لیے یہ ہے. یہ 3 انسینٹیوز ہیں. ایک ممکنہ انسینٹیو آئینی عدالت کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو ہم آئینی بینچ کہتے ہیں, پیپلز پارٹی اگر مجھے درست یاد ہے وہ حق میں تھے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے, شاید اس لیے کیونکہ پھر آپ بھی لوگوں کو نومینیٹ کر سکتے ہیں, آپ کی بھی ایک پریزنس ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک بکے ہوتی ہے, پوری رینج ہوتی ہے انسینٹیوز کی. یہ ایک ممکنہ انسینٹیو نہیں ہو سکتا کہ چلیں آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہم جگہ دے دیتے ہیں. میرے خیال ہے 2 چیزوں کو پیپلز پارٹی کے لیے مکس کرنا مشکل ہوگا. آپ ایک تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی عدالت ہے اس کو تو بلاول صاحب چیمپئن کر رہے تھے نا پچھلی ترمیم 26ویں ترمیم کے موقع پر, سب سے زیادہ وہ اس بات کی بات کر رہے تھے اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے کر رہے تھے. اگرچہ اس پر جو قانون دان ہے ان کا بہت بڑا اعتراض تھا کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سیٹ اپ ہے, جس طرح کا نظام ہمارے آئینی عدالتی نظام ہے, اس میں یہ آئینی عدالت سیٹ ہی نہیں ہوتی. یہ بالکل ایک غیر موضوع چیز ہے, ایک ایسا پودا ہے جو اس پارلیمانی زمین کے لیے اور ہمارے جوڈیشل سٹرکچر کے لیے اس میں سیٹ ہی نہیں ہوتا. لیکن وہ کر رہے تھے چیمپئن, اور اب بھی کر رہے ہیں, اور ان کے پاس حوالہ موجود ہے. اور آپ ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کا, اس میں جو پیپلز پارٹی کا ایک دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھر آئینی عدالت جو ہے یہ ریپرزنٹیٹیو ہونی چاہیے فیڈریشن کی, کہ یا تو وہ سینٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہو, یا شاید آبادی کے حساب سے یہ آگے آئے گی. لیکن ٹھیک ہے اگر اس حساب سے آئے گا تو پھر شاید ہر صوبہ خود اپنے منتخب کر کے بھیجے گا ججز کو, جو ججز اس میں بیٹھیں گے. تو پھر اس طریقے سے یعنی وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کورٹ بن گئی ہے جو فیڈرل کورٹ ہے, جس میں پنجاب کی ڈومیننس نہیں ہے. اور اب جو آئینی معاملات ہوں گے وہ بھی کس طریقے سے طے ہوں گے جس میں چھوٹے صوبوں کا ایک برابر یا ایک طاقتور اختیار ہوگا. لیکن یہ کسی طریقے سے بھی جو NFC والا معاملہ ہے اس کا جو آپ کہیں گے وہ ایک مشکلات ہیں, اور جو سیاسی مشکلات ہیں اس سے وابستہ, اس کو تو یہ کم نہیں کرتے. نہیں ہرگز نہیں. اچھا میں ابھی کورٹ پہ ہی رہنا چاہ رہا ہوں. ہم ججوں کے تبادلے کا طریقہ کار حالانکہ وہ اب بھی موجود ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی بین مثال ہے کہ وہ ان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا ٹرانسفر ہوا لاہور سے وہاں. لیکن اس کو مزید میرا خیال ہے کہ وہ نیٹ اینڈ کلین کرنا چاہ رہے ہیں اس پروسیس کو, کہ اگر کوئی آزاد خیال جج ہیں تو آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اسے پنجاب سے سندھ ٹرانسفر کر دیا جائے, سندھ سے KP میں بھیج دیا جائے. بہرحال یہ ہمیں نہیں پتہ, یہ صرف اسپیکولیشن ہے. یہاں ایک اور چیز ایگزیکٹو مجسٹریسی, ایگزیکٹو مجسٹریٹ, یہ بھی بلاول صاحب کی ٹویٹ میں ہے کہ یہ نظام بھی بحال کیا جائے گا. زیغم بھائی آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں یہ جو انگریز کی نشانی تھی ایگزیکٹو مجسٹریسی, اس سے نجات پانے کے لیے 10 سال کی مدت مقرر کی گئی تھی کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا جائے گا تاکہ ایک ٹرانسپیرنسی قائم ہو سکے. اب یہ 52 سال بعد, بلکہ اگر 10 سال میں مائنس کر دوں تو 42 سال بعد یہ جو ایگزیکٹو مجسٹریسی کا نظام ہے یہ دوبارہ سے جو کلونیل ہماری لیگیسی ہے اسے لاگو کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے بڑا معصوم انہوں نے جواز دیا ہے جو وزیر مملکت برائے قانون ہے کہ جناب پرائس کنٹرول کے لیے ان کو اختیارات دیے جائیں گے, اور 2 سال تک جن مقدمات میں قید ہو سکتی ہے عدالتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے یہ جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہیں یہ فیصلہ کر سکیں گے. اور جو لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں ہے یا شرپسند ہیں مسکرینٹس, ان سے بھی نمٹا جا سکے گا. تو یہ جو ہے دوبارہ سے پہیے کو الٹا چلانے کی کوشش ہے یا یہ بھی ایک کنٹرول کا حصہ ہے؟ دیکھیں نا اب کتنا اداس ہو رہی ہے پوری قوم کہ ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے کالونیل دور کی. کالونیل دور کی پولیس موجود ہے, کالونیل دور کی بیوروکریسی موجود ہے, کالونیل دور کا مائنڈ سیٹ موجود ہے. کون سی چیز ہے آپ مجھے بتائیے جو کالونیل دور کی موجود نہیں؟ اگر کراچی کی بات ہو رہی ہے تو کالونیل دور میں روڈ بہتر تھے, میں نے سنا ہے. جی سوری جی. تو اس میں ایک ایگزیکٹو مجسٹریسی کو آپ نے رخصت کر دیا,
تو اس کی ظاہر ہے اداسی تو آ رہی ہے نا، اور اب اس کو واپس لانے کا بھی دل کر رہا ہے سب کا. اس میں ایک اختیار آ جاتا ہے، ظاہر ہے ایگزیکٹو کے پاس ایک اختیار آ جاتا ہے کہ ایم این اے صاحب یا جو وہاں کا لوکل اثر رکھنے والا پارٹی کا لیڈر ہے وہ لوکل مجسٹریٹ صاحب کو، اے سی صاحب کو کیسے ڈپٹی کمشنر کو کہہ کے کسی کو 3 مہینے فوراً سزا دلوا سکتا ہے. ابھی لمبا چکر کرنا پڑتا ہے، تھانے دار سے پکڑوانا پڑتا ہے، پٹوانا پڑتا ہے، تو یہ کام آسان ہو جائے گا. تو ایک اور بات میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مجسٹریسی کو ختم کیا لیکن پورے سسٹم کو ریفارم نہیں کیا. اب اس میں جو چھوٹے چھوٹے میونسپل مسئلے تھے جس کو فوری طور پہ مجسٹریسی حل کر لیا کرتی تھی، اس کو حل کرنے کا کوئی آپ نے طریقہ تو نہیں نکالا. آپ نے عدالتوں کو بھی اس طرح نہیں بنایا کہ عدالتیں ایگزیکٹو مجسٹریسی کا بوجھ اٹھا سکیں. تحصیل کے لیول کی عدالت، ڈسٹرکٹ کے لیول کی عدالت، کوئی ایسا میکنزم پولیس اور عدالتوں کے درمیان میں موجود ہو کہ جو ایگزیکٹو سے متعلق فوری فیصلہ کرنے والی چیزیں ہیں وہ فوری طور پہ حل ہو سکیں. تو خود نہیں کیا تو اس کا حل یہی ہے کہ پرانے سسٹم کو واپس لے آؤ. تو آپ واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، خوش ہو جائیں گے واپس لا کے. اچھا، اب ایک اور چیز جس میں کہ چینج آ رہی ہے وہ ہے الیکشن کمیشن، بلکہ چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی، اس میں جو ڈیڈ لاک پڑا ہوا ہے. اور ڈیڈ لاک بھی کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو ٹریجری کے لیڈر ہیں ان کے درمیان صلاح مشورے سے ہی چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے گوہر ایوب خان، وہ نہ صرف نااہل ہیں بلکہ سزا یافتہ ہیں، اور ان کی سیٹ پہ کوئی نیا لیڈر بھی نہیں ہے. اور اس میں ایک شق یہ بھی ہے 18ویں ترمیم کے تحت کہ جب تک کہ نیا چیف الیکشن کمشنر نہ آ جائے تب تک جو پرانا ہے وہ اس کی سیٹ گرم رکھے گا. تو اب اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ آزادانہ ہو جائے گا، مزید اپنے فیصلے خود کر سکے گا، یا یہ ہماری ایک اور خوش فہمی ہے؟ ایک وقفے کے بعد آپ سے اس سوال کا لینا چاہیں گے. ویلکم بیک. وہ جو 27ویں آئینی ترمیم ابھی راستے میں ہے، ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں. زیغم صاحب، وہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا سوال میں نے وقفے سے پہلے آپ سے کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈیڈ لاک ہے، اس ڈیڈ لاک کو دور ہونا چاہیے. آسان سا ایک فارمولہ یہ بھی ہے میری ناقص رائے میں کہ جو نیا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ مقرر کریں، اس سے مشورہ کریں اور نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیں. لیکن لگتا ہے کہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یہ ورنہ استادی نہیں ہوگی. تو یہ چاہ کے آ رہے ہیں بیسیکلی اسپیکولیٹیولی. ہاں دیکھیں، ہو یہ رہا ہے کہ جو ایک کنسنسس بلڈنگ کا یا بائی پارٹیزن اپائنٹمنٹ کا ایک سٹرکچر 18ویں ترمیم نے بنایا تھا، جو پہلے نہیں تھا، جو مسلسل یہ جھگڑے ہوتے تھے، اعتماد نہیں ہوتا تھا، وہ ادارے جنہوں نے الیکشن کرانا ہے فار ایگزامپل، یا جن اداروں کا جانبدار ہونا ضروری ہے، ان کی جانبداری یقینی بنانے کے لیے یہ بات آئین میں ڈالی گئی کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن مل کر اس کی اپائنٹمنٹ کریں گے. تو اب یہی بنیادی مسئلہ ہے میرے خیال میں جو اب تکلیف دہ محسوس ہو رہا ہے، اور اس میں اس طرح کی تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن اور اپوزیشن کا رول ہے اس کے کردار کو کم کیا جائے. اب دیکھیں، پہلے تو یہ ہے نا کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن، یعنی وزیر اعظم صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں وہ 3 ناموں پہ متفق ہوتے ہیں، وہ 3 نام کمیٹی کو بھیجتے ہیں، اور کمیٹی جو ہے وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے برابر اس میں ممبر ہوتے ہیں، وہ اس میں سے ایک نام جو ہے وہ چن لیتے ہیں. اور وہاں پہ بھی ایک ڈیڈ لاک کا جو ہے ایک سچویشن موجود ہے کہ وہاں اگر ڈیڈ لاک ہو جائے تو اس میں بھی بہت ٹائم چلا جاتا ہے، اس میں بھی پورے جو ہیں وہ 45 دن اس کے لیے ہیں. اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر اس کو کسی اور طریقے سے اس میں کوئی جھول ہے تو اس کو پھر اپوزیشن کو اور حکومت کو مل کر طے کرنا چاہیے، اس کو بلڈوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ہے رولز آف دا گیم سے. اور جب رولز آف دا گیم ایسے ہوں گے کہ اس پہ سب کا اتفاق نہیں ہوگا تو پھر کھیل پر ہی کسی کا اتفاق نہیں ہوگا، پھر لیجیٹیمیسی متاثر ہوتی ہے ان اداروں کی. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن جیسا ادارہ ہے اس کی لیجیٹیمیسی متاثر نہ ہو، اس کے اپائنٹمنٹ کا ایسا طریقہ ہو جس پر سب کا اتفاق ہو. اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کی اپائنٹمنٹ ہو. تو یہ اگر تبدیلی کرنے چلے ہیں تو اس بات کو ضرور یقینی بنانا چاہیے
کہ اپوزیشن کا بھی اس تبدیلی پر اتفاق ہو, یہ صرف حکومت اس کو بلڈوز نہ کر دے. اچھا لیکن ہونا تو میرا خیال ہے بلڈوز ہی ہے. میں آپ دونوں سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں. جی, مورل آف دا سٹوری کیا ہے اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے؟ یہ جو 47 سے آج تک کنسولیڈیشن, سینٹرلائزیشن کا شوق ہے, کنسولیڈیشن یہ اس کی ایک نئی شکل ہے. 100% میری نظر میں ہے. چلیے 99.99%, ایک 0.1 میں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. کبھی 100% بات نہیں کرنی چاہیے زندگی میں, میرا خیال ہے. زیغم بھائی, میں زراعت صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو اس وقت کا ایک بندوبست ہے, نظام ہے جو شروع ہوا ہے, آپ اسے 2016 سے گن لیں, 2018 سے گن لیں, وہ مسلسل ایک کنسالیڈیشن کے پروسیس میں گزر رہا ہے. 26ویں ترمیم بھی اس کی کنسالیڈیشن تھی اور اب اس کی فردر کنسالیڈیشن ہے. تو یہ ہمیں ایک مضبوط ریاست, ایک مضبوط نظام جو ہے وہ مل رہا ہے. بالکل. اور اب ظاہر ہے کیونکہ اس وقت مطلب کچھ لوگ 27ویں پڑھے بغیر 27ویں ترمیم کی روحانی عظمتوں پہ بات ہو رہی ہے کہ سر یہ تو بڑی کلاسک چیز ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ تو فائنل نیل ان دا کافن. اب تو پتہ نہیں اس کفن میں کتنے نیل ہیں, ہاں اللہ ہی جانتا ہے. مارکیٹ میں نیل شارٹ ہو گئے ہیں کیونکہ سب کفن میں ڈال دیے, آپ نے ٹھوک دیے ہیں یار. تو پوائنٹ از کہ آپ کے ایک بہت فیوریٹ جو جملہ ہے وسط میں, اس کے ساتھ ہی پھر اس سیگمنٹ کو کلوز کرتا ہوں. زیغم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہ ملک کے فائدے میں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو الگ وقت یار, اس سے تو بہتر تھا تم یہ آپ کے لیے میں جملہ دیتا ہوں یار. وقفہ لے لیں بھائی, میں احتجاجاً وقفہ لے لوں. اوکے.